برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم بزرگوں اور قابل قدر عزیز نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، آئیے ہم اور آپ سب مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ کامل توجہ اور بھرپور وارفتگی کے ساتھ ہم سبوں کے آقا و مولا مدنی دلہا تاجدار عرب و عجم صاحب لطف و کرم باعث تخلیق آدم و بنی آدم اللہ کے حبیب انبیاء کے خطیب زخم خوردہ انسانیت کے طبیب ارواحنا فدا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کرم میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالی کا کلام جو میں نے پیش کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرتے رہو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ قرآن کا پیغام ہے، اس میں 3 باتیں خاص طور سے قابل توجہ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ پہلی بات ہے، اے ایمان والو۔ دعویٰ تو سبھی کا ہے ہم ایمان والے ہیں، لیکن ایمان والے وہی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت رکھتے ہیں، کیونکہ حضور کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔
ایمان کے لیے محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شرط اول ہے. محمد کی محبت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم دین حق کی شرط اول ہے. اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت رکھو. اب حضور سے محبت اگر دل میں ہے تو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر کرو، خوب ذکر کرو حضور کا. کیونکہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بھی زیادہ کرتا ہے. جس کو رسول سے محبت نہیں ہے وہ رسول پاک علیہ السلام کا ذکر بھی نہیں کرتا. تو معلوم یہ ہوا کہ محبت رسول کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کا ذکر کثیر کریں، زیادہ ذکر کریں. یہ محبت کی پہلی علامت ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پیش کرتے رہیں. حضور کا نام سنو یا حضور کا نام لو تو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہنا، حضور پر درود و سلام پیش کرنا، یہ محبت کی دوسری علامت ہے. اور محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تیسری علامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنا. کیونکہ آدمی کو اگر بخار آئے تو بخار کی علامتیں ہوتی ہیں، پہچان ہوتی ہے اس کی. سب سے پہلی پہچان یہ ہے کہ جسم کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے. دوسری علامت یہ ہے کہ زبان کا مزہ بدل جاتا ہے. یہ بخار کی علامت ہے. اگر کوئی شخص چلا رہا ہو کہ مجھے بخار ہے بخار ہے بخار ہے، لیکن تھرمامیٹر لگا کے دیکھا تو بالکل نارمل ہے، تو بخار کا دعویٰ اس کا غلط ہوا. میٹھے کو میٹھا جان رہا ہے، کھٹے کو کھٹا جان رہا ہے، پھیکے کو پھیکا جان رہا ہے، وہ کہہ رہا مجھے بخار ہے، تو معلوم ہوا غلط. جس کو بخار ہوتا ہے اس کو میٹھی چیز بھی کھلاؤ تو کڑوی معلوم ہوتی ہے. یہ بخار کی علامت ہے. بلا تمثیل و تشبیہ سرکار مدینہ علیہ السلام سے محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کو محبت ہے. محبت ہے تو پھر اس کی علامت ہونی چاہیے. میں نے پہلے ہی ذکر کر دیا کہ پہلی علامت حضور کا کثرت سے ذکر کرنا ہے. اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ، کیا بولیں گے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ. اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، چلتے پھرتے حضور کا ذکر کرو.
تب یہ پہلی علامت ذکر رسول ہے، اور یہ ذکر رسول ذکر الہی بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف رسول کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ جیسے آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو یا رسول اللہ میں اللہ کا بھی ذکر ہے نا۔ یا رسول اللہ کے معنی اور مطلب ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضور کا ذکر اللہ کے ذکر سے جڑا ہوا ہے، علیحدہ نہیں ہے۔ جو رسول کا ذکر کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ ہی کا ذکر کر رہے ہیں، اور جو اللہ اللہ کہتے ہیں رسول رسول نہیں کہتے، تو گویا وہ اللہ کا تو ذکر کر رہے ہیں لیکن رسول کا ذکر نہیں کر رہے ہیں۔ ایمان والے کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ محبت رسول میں وارفتہ ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی سرکار سے محبت رکھتے تھے، اور حضور کا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذکر کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھ میں کچھ درد ہو گیا، انہوں نے کسی دوسرے سے ذکر کیا میری آنکھ میں تکلیف ہو گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں جس سے زیادہ محبت ہے اس کا ذکر کرو، آنکھ کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے فوراً پڑھا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری آنکھوں کی ٹھنڈک یا رسول اللہ آپ سے ہے۔ جب یہ جملہ کہا تو آنکھ کی تکلیف دور ہو گئی۔ صحابہ کرام یہ جانتے تھے کہ حضور کے ذکر میں دوا بھی ہے دعا بھی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنے والے انہوں نے کیا کہا، تم کو جس سے زیادہ محبت ہے اس کا ذکر کرو۔ تو رسول کو محبت، رسول سے محبت زیادہ تھی وہ صحابی کے دل میں، تبھی تو کہا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک آپ سے ہے یا رسول اللہ۔ درد ختم ہو گیا۔ اس لیے اذان جب ہو، اذان کے وقت جب سرکار کا نام لیا جائے تو دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کا ناخن چوم کر اس طرح اپنی آنکھوں پر لگاؤ اور یہ دعا پڑھو قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک دعا ہے اللہم متع بالسمع والبصر، اے اللہ تیرے پیارے نبی کے صدقے میں میری آنکھوں کو اور میرے کانوں کو نفع پہنچا۔ تو حضور کا ذکر ہر مرض کی دوا ہے، ہر مرض سے شفا ہے۔ ارے ذکر تو بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ آقا جہاں رہتے ہیں مدینہ شریف، مدینہ شریف کا ہر ذرہ شفا ہے، بولتے نا آپ خاک شفا ہے۔ حضور نے خود فرمایا تھا ایک موقع پر، صحابہ کی تعداد قریب 80,000 کی تھی، 80,000 صحابہ،
حضور کے ساتھ چل رہے ہیں، تو لازمی بات ہے مٹی میں جب چلیں گے تو چلنے سے گرد و غبار اڑے گا. تو حضور کے پیچھے ایک صحابی چل رہے تھے، انہوں نے گرد و غبار کو جب دیکھا تو اپنی ناک اور منہ پر کپڑا ڈھانپ لیا. حضور نے دیکھ لیا ان کو، فرمایا کپڑا کیوں ڈھانپے ہو منہ پر؟ کہا یا رسول اللہ علیہ السلام اس لیے کہ یہ گرد و غبار اڑ رہا ہے، مٹی اڑ رہی ہے، کہیں میں بیمار نہ پڑ جاؤں. یہ مٹی یہ گرد و غبار جو اڑ رہا ہے حضور، کہیں یہ میرے منہ میں اور ناک میں نہ چلا جائے، کہیں میں نہ بیمار پڑ جاؤں، اس لیے میں نے کپڑے سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا ہے. تو حضور نے فرمایا ہٹا کپڑا، کپڑا ہٹا، یہ مدینے کا گرد و غبار ہے. یہ مدینے کے گرد و غبار میں اللہ تعالیٰ نے شفا ہی شفا رکھی ہے. مٹی بھی کھا جاؤ تو شفا ہو جائے، گرد و غبار بھی کھا جاؤ تو شفا ہے، کیونکہ حضور کے قدموں سے اس مٹی کو نسبت ہے. حالانکہ حضور پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مدینے کا گرد و غبار ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا ہی شفا رکھی ہے. میرے آقا کے قدموں کی برکت ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ سرکار کا ذکر، یہ تو گرد و غبار کی بات سن رہے تھے آپ، سرکار کا ذکر، اور وہ بھی بہترین ذکر، اچھا ذکر، محبت میں ڈوبا ہوا ذکر جو کریں گے، یقیناً وہ ذکر بھی ان کے لیے روحانی اور جسمانی شفا ہے. سرکار کا ذکر کرتے رہیے، خاموش نہ بیٹھیے، بلکہ حضور کا نام سن کر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھیے. اور ایک بار پڑھ کے خاموش مت ہو جائیے، پڑھتے رہیے، یہ محبت کی علامت ہے. حضور نے فرمایا من صلی علیہ واحدا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، صلی اللہ تعالی عشرا، اللہ تعالی اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتا ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو حضور کا ذکر کیسا خیر و برکت والا ذکر ہے. اس لیے صحابہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد فرمایا کرتے تھے، ذکر کرتے تھے. یاد رکھیے، جتنی محبت حضور سے آپ کریں گے، حضور بھی آپ کو اتنا ہی چاہیں گے. حضور کی چاہت چاہتے ہو، سرکار مجھ گناہگار پر نظر کرم فرمائیں، کہتے نا نظر کرم کیجیے سرکار، نظر کرم کیجیے. نظر کرم چاہیے تو حضور کا ذکر محبت کے ساتھ کریے، تو سرکار خود توجہ فرمائیں گے، میرا چاہنے والا، اس پر نظر کرم کی ضرورت ہے. ایک مدرسے کا طالب علموں کو جانتے ہیں نا آپ، کبھی مل گیا کچھ، کبھی کھا لیا، کبھی کچھ نہیں ملا، بھوکے سو گئے. خاص کر دینی مدارس میں
خود ہمارے ساتھ کئی مرتبہ ایسا واقعہ ہوا. یہ بتانا مقصد نہیں تھا، بس ذکر آ گیا تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں. جو روٹی کبھی باقی رہ جاتی تھی، آدھا ٹکڑا، پاؤ ٹکڑا، تو اس روٹی کے ٹکڑے کو ہم سنبھال کر رکھتے تھے. جب وہ سوکھ جاتی تھی تو سخت ہو جاتی تھی. اب سخت روٹی کھائیں گے تو داڑھوں کو، دانتوں کو نقصان ہے. نرم غذا پسند کرتے ہیں سب. تب غذا کھانے کے لیے، روٹی کھانے کے لیے سالن نہیں رہتا تھا. تو پانی میں نمک گھول کر، پانی میں نمک گھول کر وہ روٹی کے سخت ٹکڑوں کو پانی میں بھگو کر اسے چبا لیا کرتے تھے. ایک طالب علم ایسا ہی تھا، رات کا کھانا نہیں ملا اسے. وہ سو گیا، لیکن خالی پیٹ نیند آتی کب ہے؟ آدمی کا پیٹ بھرا ہو تو نیند بھی اچھی آتی ہے، خالی پیٹ ہو تو نیند نہیں آتی. تو مدرسے کے جو ناظم تھے، محتمم تھے، ان کے خواب میں سرکار مدینہ علیہ السلام تشریف لائے اور آقا علیہ السلام حکم فرما رہے ہیں کہ اٹھو، جاؤ تمہارے مدرسے کا فلاں طالب علم بھوکا ہے، اسے کھلاؤ. تو وہ رات دیر گئے، کھانے کا سامان ٹفن میں باندھ کر مدرسہ پہنچے. سب بچے سو رہے تھے، لیکن ایک بچہ ظاہراً تو سوئے جیسا لگ رہا تھا، لیکن وہ کروٹیں بدل رہا تھا جلدی جلدی. حضرت سمجھ گئے کہ یقیناً یہی بھوکا ہوگا. قریب گئے، اس کے منہ سے چادر کو اٹھایا اور کہا، بیٹا اٹھو، تمہارے لیے کچھ کھانے کا سامان لایا ہوں، کھا لو. تو وہ بچہ بہت زیادہ حیران و پریشان ہو گیا. بھوک تو مجھے لگی تھی، بھوکا میں تھا، یہ مدرسے کے ناظم صاحب کو اطلاع کیسے ہوئی؟ ہے نا بھائی، آپ کو اس وقت بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، تو مجھے کیا معلوم؟ تو بچہ حیران ہے، اتنی رات کو حضرت کھانے کا سامان لائے ہیں. حضرت نے کہا، پہلے بیٹے اٹھو، ہاتھ منہ دھو، اللہ کا ذکر کر کے کھانا کھا لو. بچہ اٹھا، ہاتھ منہ دھویا، پھر وہ کھانے کے لیے بیٹھ گیا. جب کھانے سے فارغ ہو گیا تو حضرت نے پوچھا، دیکھیے غور سے سنیے گا. حضرت نے فرمایا کہ آخر کون سا ایسا عمل کرتا ہے بیٹا تو، جس کی وجہ سے میرے آقا علیہ السلام میرے خواب میں تشریف فرما ہو کر مجھے حکم دے رہے ہیں کہ جا اسے کھانا کھلا. تیری وجہ سے آقا کا دیدار ہو گیا مجھے. کون سا ایسا عمل کرتا ہے تو اس نے کہا، حضرت میرا عمل تو کوئی خاص نہیں ہے، لیکن جب بستر پر سونا چاہتا ہوں تو سونے سے پہلے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں 100 مرتبہ درود پابندی سے پڑھتا ہوں. 100 مرتبہ درود پڑھنے والے پر سرکار ایسی توجہ کرتے ہیں. واقعہ بتانا مقصد نہیں ہے، نظر کرم کہتے نا، سرکار نظر کرم ہو جائے تو نظر کرم ایسے ہی تھوڑی ہوتی، اس کے لیے کچھ محنت کرنی پڑے گی. سرکار کی نظر کرم ہوگی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، صحابہ جیسے حضرات
جو متقی پرہیزگار ہیں، سرکار کے سچے عاشق ہیں، وہ حشر کے میدان میں سرکار کی نظر کرم کے متمنی ہوں گے. کہیں گے یا رسول اللہ، دنیا میں جب تک ہم آپ کی بارگاہ میں تھے آپ ہم پر نظر کرم فرماتے تھے. آج تو حشر کا دن ہے، حساب کتاب کا دن ہے، آج تو آپ کی خاص ضرورت ہے ہمیں نظر کرم کی آپ کے، آپ ہم پر نظر کرم نہیں فرما رہے. تو حضور نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، آج میری نظر کرم صرف میری امت کے گناہگاروں کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں. میری امت میں جو گناہگار ہیں، میرے امتی، ان پر نظر کرم کر رہا ہوں. جب صحابہ نے یہ سنا تو بے چین ہو گئے. پھر کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری طرف نظر کرم فرمائیے. آقا کہا کہ آج میری نظر کرم صرف میرے گناہگار امت کی طرف ہے. صحابہ نے تڑپ کر عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی امت کے کچھ گناہ ہمارے نامہ اعمال میں ڈلوا دیجیے. گناہ ہمارے نامہ اعمال میں آ جائیں گے تو ہم بھی گناہگار کہلائیں گے. جب ہم گناہگار کہلائیں گے تو سرکار آپ ہم پر بھی نظر کرم فرمائیں گے. اللہ اکبر. دیکھیے حضور تو نظر کرم فرماتے ہیں اور حشر میں بھی فرمائیں گے، لیکن امتی کا بھی کام ہے کہ اپنے آقا کا ذکر کثرت سے کرے، خوب ذکر کرے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ سید عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا ذکر کتنا مبارک ہے. ہرنی ایک جانور ہی تو ہے، وہ حضور کی بارگاہ میں روز سلام پیش کرنے کے لیے آتی تھی. السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سرکار اس دنیا سے پردہ فرما گئے، قبر انور میں رکھا گیا حضور کو، لیکن ہرنی حضور کے پردہ کرنے کے بعد بھی حضور کے مزار پر آتی تھی، سر جھکا کر سلام عرض کرتی تھی. جب جانور ایسی محبت رکھتے ہیں حضور سے، ہم تو انسان ہیں، اشرف المخلوق ہیں، ہمیں تو اور زیادہ محبت کرنی چاہیے. دنیا داری کی باتیں مت کرو، غیبتیں شکایتیں دوسرے کی ایک دوسرے کی مت کرو. اتنی دیر میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھو، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کہ بیکار کی باتوں میں کوئی ثواب نہیں ہے. ہاں جو نیک بات ہے وہ کرو، اور بلا وجہ کے غیبتیں شکایتیں دوسروں کی نہ کرو. بلکہ بہتر یہ ہے کہ آپ اتنی دیر جو وقت لگا رہے ہیں غیبتیں کرنے میں، شکایتیں کرنے میں، اتنا وقت ذکر رسول میں لگاؤ. یہ ہمارے لیے محبت کا خزینہ ہے. اور یاد رکھیے جو چیزیں دنیا میں کریں گے، آپ عمل کریں گے، تو اس کا اجر و ثواب کیسے ملے گا؟ دنیا میں بھی ملتا ہے اور مرنے کے بعد بھی ملتا ہے.
اللہ تعالی دینے والا ہے ثواب کا، اس کے پاس ثواب کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے خزانے بھرے پڑے ہیں، تو اس رب عظیم کی رحمتوں کو طلب کرنا ہم سب بندوں کا کام ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور نیک عمل میں اپنے آپ کو لگائیں۔ تو محبت الہی، محبت رسول، یہ ہر بندے کو اللہ نصیب کرے، اور ہمارے دلوں میں رسول پاک علیہ السلام کی سچی محبت ہو۔ یہ محبت کا خزینہ، یہ محبت کا عمل، یہ محبت کی چاشنی آپ کو دنیا میں پتہ نہیں چلے گی کیسے مل رہی ہے، لیکن مرنے کے بعد ضرور خبر ہو جائے گی کیسے مل رہی ہے۔ دوستو اور بزرگوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ حضرات نے جو مدرسے کی تعمیر کے لیے تعاون کیا تھا، سیمنٹ کے ذریعے پلر کھڑے کیے جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا نظارہ۔ اب یہ تو پلروں کی تعمیر چل رہی ہے، اب اس کے بعد پھر انشاءاللہ چھت کی تیاری ہوگی۔ آپ حضرات یقین رکھیے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کا گھر بن رہا ہے، مہمانان رسول، حضور سے محبت۔ یہاں بیٹھ کر بچے قال اللہ قال الرسول پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، حدیث شریف پڑھیں گے، دینی مسئلے جانیں گے، تو پڑھنے والے کو بھی ثواب، پڑھانے والے کو بھی ثواب، جو ان بچوں کی خدمت کر رہے ہیں ان کو بھی ثواب۔ یہاں نہیں معلوم ہوگا، مرنے کے بعد۔ جیسے کہ ایک بہت بڑا پیسے والا آدمی تھا، شام کے وقت میں لوگ ناشتہ کرتے ہیں، شام کا اچھی غذائیں کھاتے ہیں، منہ کا چٹکارا۔ تو وہ ایک فقیر آدمی مانگنے کے لیے اس سیٹھ کے پاس آ گیا۔ وہ سیٹھ بھی ایسا تھا کنجوس، بادام کھا رہا تھا اس وقت۔ تو بادام کا جو سخت چھلکا ہوتا ہے وہ چھلکا فقیر کو دے رہا تھا، اور بادام کا مغز خود کھا رہا تھا۔ فقیر بھی واقعی فقیر تھا۔ اس نے جھولی میں چھلکے بھرے اور آسمان کی طرف سر اٹھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، مالک تیرا شکر ہے کہ میری قسمت میں، میرے مقدر میں تو نے چھلکے رکھے ہیں بادام کے، اور تو اس بندے کی قسمت میں مغز رکھا ہے۔ جس نے بھی یہ چھلکے تیرے نام پر خیرات کیے ہیں، یا اللہ اس کا اجر اس کو عطا فرما۔ فقیر دعا دے کر رخصت ہو گیا۔ چند دنوں میں اس سیٹھ کا انتقال ہو گیا۔ حسب معمول نماز جنازہ پڑھی گئی، قبر میں دفنا دیا گیا۔ جب قبر میں دفنا دیا گیا تو اس کے کسی خاندان کے رشتہ دار نے اس مرے ہوئے سیٹھ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا حال ہے آپ کا، کیسے گزر رہی ہے قبر میں؟ تو اس نے کہا کیا بتاؤں، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، کالے کالے رنگ کے ناگ سانپ مجھے قبر میں ڈسنے کے لیے آتے ہیں،
لیکن جو چھلکا میں نے فقیر کو دیا تھا، اللہ کے نام پر چھلکا بادام کا میں نے خرچ کیا تھا، وہ چھلکا آڑے آ جاتا ہے اور سانپ کے ڈسنے سے مجھے بچا لیتا ہے۔ اگر یہ معاملہ خبر کا مجھے پہلے ہی سے معلوم ہوتا تو اپنی ساری دولت اللہ کے نام پر خیرات کر دیتا۔ یہ روپیہ پیسہ بھی آڑے آ جائیں گا، قبر میں سانپ کے کاٹنے سے، بچھو کے ڈنک مارنے سے بچا لے گا۔ تو معلوم ہوا کہ آدمی جب تک زندہ ہے، جب تک یہ سب چیزوں کی حقیقت ظاہر نہیں ہوتی، جب مر جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، تو تب پتہ چلتا ہے کہ خیر خیرات کرنے کی کیا بہتریاں ہیں اور اس کے لیے کیا عظیم فوائد ہیں۔ تو دوستو اور بزرگوں، اپنی زندگی میں ہی اپنے ہاتھوں سے کچھ ایسا کام کر لو جو مرنے کے بعد ہمیں راحت عطا فرمائے، ہمیں راحت ملے قبر میں۔ کچھ ایسا کام کر گزر لو تاکہ دل کو اطمینان رہے کہ ہم نے فلاں اچھا کام کیا تھا۔ ہمارے آپ کے مرنے کے بعد پتہ نہیں ہماری اولاد ہمارے نام سے ایصال ثواب کرے گی یا نہیں کرے گی، خرچ کرے گی یا نہیں کرے گی، ہمیں اس کا کوئی عطا پتہ نہیں معلوم۔ لیکن جو اپنے ہاتھوں سے زندگی میں ہم نے کر لیا، اس کا تو یقین کامل رہتا ہے کہ ہم نے یہ اچھا کام کیا۔ تو دوستو اور بزرگوں، یہ ساری باتوں کی جو میں نے وضاحت کی ہے اس لیے کی ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے کبھی 10 تھیلے سیمنٹ کے پیسے دیے، 1 تھیلے کے دیے، 5 تھیلے کے دیے، کسی نے 50 تھیلے کے پیسے دیے، تو وہ راہ للہ آپ نے دیے، اللہ اس کا اجر محفوظ کر دیا۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، یہ وہ ثواب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، باقی رہے گا یہ۔ تو اب انشاءاللہ یہ عہد کر لیں آپ دل میں کہ اس مدرسے کا چھت جو تقریباً 666 گز پر مشتمل ہے، پھر اس کے اوپر اور ایک چھت پڑے گا، پھر مدرسے کی جماعتیں بنیں گی، کلاس روم بنیں گے، یہ سب کام انشاءاللہ ہم آپ سب کو کرنا ہے۔ اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک مدرسے کی تعمیر مکمل نہیں ہو جاتی۔ ارادے پر ہے معاملہ، ارادہ کر لو، ثواب شروع۔ آپ نے ابھی جو کیا ہے اس کا تو ثواب مل گیا، اور جو آئندہ کرنے والے ہیں نیت ابھی سے رکھو، نیت کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اچھے عمل کی نیت کر لو، نیت کا بھی ثواب ملے گا۔ تو انشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ کے کرم سے، رسول پاک علیہ السلام کی رحمت سے یہ امید ہے کہ یہ کام بھی پائے تکمیل کو پہنچے گا، اور آپ حضرات اپنی بنائی ہوئی عمارت کو دیکھ کر خوش ہوں گے کہ اس عمارت میں ہمارا پیسہ لگا ہے۔ نہ صرف خوشی دنیا کی خوشی ہوگی بلکہ قبر کی راحت اور آخرت میں ثواب عظیم ملے گا۔ تو انشاءاللہ اس کام کو ہم انجام دیں گے اور بھرپور طریقے سے یہ کام کریں گے انشاءاللہ، تاکہ اس کا مقصد پورا ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جزائے خیر دے، اللہ تعالی آپ سب کے کمائی میں، روٹی روزی میں، دولت میں خوب برکتیں، رحمتیں عطا فرمائے۔ دانا تو ایک اکیلا چھوٹا سا رہتا ہے، لیکن کئی دانے جمع ہو جائیں تو انبار لگ جاتا ہے۔ قطرہ معمولی سا ہوتا ہے، لیکن جب کئی قطرے بن جاتے ہیں، ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو دریا بن جاتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات جو بھی ہو سکا
آپ محبت کے ساتھ اس مدرسے کا خیال فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہاں کی بہترین جزا عطا فرمائے.